بھی کرتے ہیں. لیکن شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں، جب یہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں اور کبھی کبھار واٹس ایپ سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں تو بہت سے ایسی جگہوں پہ بھی پلے ہو رہی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے. اس وجہ سے ویڈیو سے پہلے تھوڑا بہت انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اکثر دوست جو ہیں وہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، کامنٹس دیتے ہیں کہ ڈسکشن اردو میں ہوا کریں. تو میں نے کہا پہلے ایک تمہید کلیئر کر دوں اپنے تمام دوستوں کے لیے جو سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کامنٹس دیتے ہیں. کبھی کبھار ان کامنٹس میں خیر خواہی ہوتی ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی جو پیج ہے یہ دو طرح کی آڈینس ہے اس پہ. ایک تو عام فہم لوگ جو مختلف بیماریوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پیج کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور جو فیڈ بیک ملا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کافی آگاہی اپنے مرض سے متعلق یا اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو جو مرض ہے اس سے ہو رہی ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو عام عوامی آگاہی کی ویڈیوز ہیں یہ تمام کی تمام اردو میں ہوتی ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انگلش میں ہو جائیں تو بہت اچھا. میرے بھائی اس میں ایک کمپوننٹ آڈینس کا وہ ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ. اور یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ جو یہ پیج دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے ان باکس میں جو میسیجز دیکھتا ہوں وہ کہاں کہاں سے ہیں. اس میں انڈیا سے لوگ ہیں، افغانستان سے لوگ ہیں، صومالیہ سے ہیں، ایون یورپین اور دوسری کنٹریز کے بھی اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اردو میں کیوں بات کرتے ہیں، اتنی اچھی اکیڈمک ویڈیوز ہیں تو آپ انگلش میں ان کو ریکارڈ کیا کریں. تو یہ جو انگلش میں ریکارڈنگز ہوتی ہیں ویڈیو کی، یہ آپ خود سمجھ جایا کریں. امید ہے اب دوست اس پہ شکوہ نہیں کریں گے. وعلیکم السلام عرفان مصطفیٰ، وقاص خواجہ، بنگش خان. تھوڑا بہت جواب دے رہا ہوں، کچھ لوگ کنیکٹ ہوئے تاکہ لائیو لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو بھی میں ان کے کامنٹ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. تو یہ جتنی بھی انگلش میں ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ڈسکشن پیورلی میڈیکل اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرس اور یعنی ایسے لوگ جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ اب آپ کو اس بات پہ شکوہ نہیں ہوگا کہ یہ ویڈیوز کیوں انگلش میں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اردو میں کیوں نہیں بات کی جا رہی ہوتی. اور عوامی آگاہی کی جیسے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے. اس میں انشاءاللہ دل کی دھڑکن سے متعلق بات کروں گا. پیلپیٹیشن بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی حد تک سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو پیلپیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. پیلپیٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا کیپشن لگانا بھول گیا ہوں تو وہ لگا رہا ہوں کہ یہ پیلپیٹیشن کے حوالے سے، تاکہ کوئی اور دیکھے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیوں ویڈیو کس لیے ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب دل کی دھڑکن کا ایک اسپیکٹرم ہے. جیسے کسی کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دل کی دھڑکن ہو رہی ہے. دیکھیں دل کی دھڑکن میں نے پہلے سمجھایا کہ اس کا ویریئنٹ یہاں سے، اس کی میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو موجود ہے، لیکن میں نے آج سوچا تھوڑا سا تفصیلاً عام لوگ، کیونکہ اس حوالے سے بہت ان باکس میں سوال ہوتے ہیں. ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارا دل تیز دھڑکتا ہے، ہمیں دھڑکن ہوتی ہے. تو دل کے دھڑکن کے حوالے سے میں نے کہا مختصراً میں بتا دوں. دیکھیں ہم اپنی زبان میں میڈیکل لینگویج میں دھڑکن اس کو یا پیلپیٹیشن اس کو کہتے ہیں جب کسی بھی آدمی کو اپنی دھڑکن خود محسوس ہونے لگ جائے. یہ سٹیج کہلاتی ہے پیلپیٹیشن. اچھا، یہ دل کی دھڑکن ایک نارمل ویریئنٹ بھی ہوتا ہے. یعنی انسان کے جب وہ جذبات میں ہو، اس کو غصہ زیادہ آیا ہوا ہو، کسی اور چیز کے زیر اثر ہو، تو ایک دم سے اس کو دھک 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 اپنا دل محسوس ہوگا دھڑکتے ہوئے. یہ نہیں ہے، یہ آپ کے اندر اس ماحول، اس واقعات، اس سٹیٹس کے وقت جو اندرونی رطوبتیں یا اندرونی جسم کا نظام ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ دل فورسفلی کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور بہت طاقت کے ساتھ خون کو جسم میں دینا چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنی دھڑکن کو خود محسوس کرتے ہیں. دوسرا، وہ لوگ جو بہت سینسٹیو ہوں
اور بار بار یہ سوچ رہے ہیں مجھے خود کچھ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک دم سے دھڑکن محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کو خود یاد ہوگا کبھی امتحان ہو یا آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جس میں کسی ایسی شخصیت کا سامنا کرنا پڑا ہو جس سے آپ کو ایک خوف ہو کہ کچھ ہو جائے گا، تو آپ کو دھک 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 ایک دم سے دل اپنا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ اسپیکٹرم دھڑکن کا نارمل ویریئنٹ کے طور پہ ہوتا ہے. اکثر دھڑکن کے ساتھ کبھی کبھار مرض کی نوعیت کی دھڑکنیں بھی ہوتی ہیں. جو مرض کے نوعیت کی دھڑکنیں ہیں اس میں اگین دو قسمیں ہیں، دھڑکن کی تیزی یا دھڑکن کی کمی. یہ دو اسپیکٹرم ہیں جو مرض کی دھڑکنوں والی بات ہے. اور دھڑکن کی تیزی میں بھی ایسی بھی ہیں جو بے ترتیب اور تیز ہوں اور ایک ترتیب وار تیز ہوں. اس کو ہم اپنی لینگویج میں ریگولرلی irregularly irregular یا ریگولر کہتے ہیں. بھائی یہ تھوڑا آپ کے لیے سمجھنا کمپلیکس ہو جائے گا، لیکن اتنا سمجھیں کہ دھڑکن کی تیزی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ وہ ریگولر ہو اور تیز چل رہی ہو، اور irregularly تیز کہ کچھ ہوئی پھر رکی پھر تیز ہوئی پھر رکی پھر تیز پھر سلو پھر تیز، اس طرح سے irregularity کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. کامنلی میں سمجھا دوں گا کہ یہ دھڑکنیں کیا ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ویڈیو ہم ایک جنرل دھڑکن پہ کر رہے ہیں. جنرل دھڑکن سے مراد یہ ہے کہ صرف دل کی دھڑکن کا محسوس ہونا پیلپٹیشن ہے، جو کہ کچھ حالات میں کچھ واقعات میں ایک نارمل فینومینا ہے. وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں جس دوران یہ دھڑکن ہو رہی ہے اس دوران آپ کی ایک ECG ریکارڈ ہو جائے، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو دھڑکن ہو رہی ہے یہ کوئی مرض والی دھڑکن ہے یا نارمل نارمل سے تیز رفتار ہو گئی ہے اس کی. اور کبھی کبھار دل کے فورسفل کنٹریکٹ کرنے کی وجہ سے ایون آپ کی دھڑکن کی رفتار نارمل ہونے کے باوجود آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے. یہ بھی ایک فیچر ہے جب دل فورسفل کنٹریکٹ ہوتا ہے. ایک دھڑکن کی قسم یہ کہ وقتی طور پہ اس میں بے ترتیبی ہوتی ہے، اس کو ہم PVC کہتے ہیں. ایک نارمل دھڑکن چل رہی ہے، اچانک وہ دھڑکن میں ایک بے ترتیبی سے آئی اور اس کے بعد والی جو دھڑکن آئی وہ ذرا فورسفل کنٹریکٹ کر رہی، تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے جس نے اندر سے مکہ مار دیا یا اندر ایک دم دھکا لگا. اس کو ہم پری میچور وینٹریکولر کنٹریکشن کہتے ہیں یا PVC. یہ بھی جن لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے اگر ان کا دل کا کام ٹھیک ہے، ان کو کوئی نالیوں میں تنگی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو یہ بھی ایک نارمل ویریئنٹ کے طور پہ لی جاتی ہے. اب میں آپ کو وہ جو دل کی دھڑکن جو مرض والی ہوتی ہے ان کے متعلق بتا دوں کہ ایک تو تیزی والی ہیں. تیزی والی دھڑکنوں میں بھی کچھ دھڑکنیں کوئی جان لیوا نہیں ہوتی، صرف دل کے اندر ایک الیکٹریکل پرابلم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے، یا ایک شارٹ سرکٹنگ سمجھ لیں اس کی وجہ سے وہ ہو رہی ہوتی ہے، جس کو ہم کامنلی SVT کہتے ہیں، سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا. کہ دل کا ایک بجلی کا نظام ہے جو نارمل کنڈکشن دیتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کیا ہوا ہے کہ ایک شارٹ سرکٹنگ ہوئی اور اب دھڑکن کی اوریجن کسی اور مقام سے شروع ہو گئی. نارمل جہاں سے دھڑکن نکلتی تھی اور آگے چلتی تھی دل میں، اب وہ نہیں چل رہی ہے، بلکہ ایک شارٹ سرکٹ نے کیا کیا، اس بجلی کو کہیں اور سے جاری کر دیا جو نارمل سے کہیں زیادہ تیز دھڑکن بن جاتی ہے. یعنی اچانک آپ کی دھڑکن 80 سے 100 کے درمیان تھی اور یہ شارٹ سرکٹ وقتی طور پہ ہوا، یعنی یہ دھڑکن کی جو جنریشن ہے وہ کسی اور جگہ سے شروع ہو گئی اور اس نے تیزی لے آئے 180 200 تک بھی یہ جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے SVT یعنی یہ والی نوعیت کی دھڑکن کوئی جان لیوا نہیں ہوتی. ایک انجیکشن آپ کو لگتا ہے اور یہ دھڑکن ٹھک کر کے وہ شارٹ سرکٹ ٹوٹتا ہے اور نارمل جگہ سے شروع ہو جاتی ہے. آج کل اس دھڑکن کے لیے ایک اور طریقہ علاج بھی ہے کہ ایبلیشن کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جلا دیتے ہیں اس شارٹ سرکٹ کو، جس سے اس کے فیوچر میں ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں. لیکن کسی کو اگر یہ بہت فریکوینٹ نہیں ہوتی، سال 2 سال 3 سال 4 سال میں ایک مرتبہ کبھی ہوئی، اس کے بعد اکثر اس کے لیے ایک کیلان گولی دی جاتی ہے، اس پہ یہ بالکل قابو رہ رہی ہے، آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہے، تو کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بار بار ہو رہی ہے، آپ کا پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں ہنڈرنس پیدا کر سکتی ہے، تو آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں. ہونے پہ یہ کوئی جان لیوا پیچیدگی نہیں لاتی، اور عموماً اگر آپ کا دل بالکل نارمل ہے، صرف دھڑکن کا مسئلہ ہے، تو یہ کسی پیچیدگی کا باعث نہیں بنتی.
اس میں دیکھیں مزید تفصیل جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو کامن ایس وی ٹی اور ایک دھڑکن کامن بڑی ہوتی ہے ایٹریل فبریلیشن. ایٹریل فبریلیشن کا ورڈ کامنلی سنتے ہوں گے جن لوگوں کو ہے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ دھڑکن تیزی بھی ہے اور بے ترتیبی بھی ہے. اس میں بس اہم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی اور مرض دل کا ہے یا نہیں ہے. کامنلی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر، ویل کا مسئلہ، دل میں کمزوری، نالیوں میں تنگی، یا کوئی اور نوعیت کی کارڈیو مایوپیتھیز. تو عموماً ایٹریل فبریلیشن والا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ عموماً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسوسیٹڈ چیز جڑی ہوتی ہے. ایٹریل فبریلیشن میں صرف دھڑکن کی حد تک مسائل نہیں ہوتے. اس میں ایک پرابلم، چونکہ دل آپ کا نارمل کانٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس میں بے ترتیبی ہوتی ہے، تو اس میں آپ ایک فالج کے رسک پر ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دل چونکہ بے ترتیب کر رہا ہوتا ہے تو دل کے اندر چھوٹے چھوٹے کلاٹ بنتے ہیں جو عام حالت میں نہیں بنتے. اس میں چونکہ بے ترتیب ہوتی ہے دھڑکن تو یہ کلاٹ بنتے ہیں، اور یہ کلاٹ دل سے نکل کے دماغ کی طرف جا کے فالج کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ایٹریل فبریلیشن والی دھڑکن جن لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی تیزی اور بے ترتیبی بھی ساتھ ہے، اس میں دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا کرنے کی دوائیاں ایسی دینی پڑتی ہیں جس سے فالج کا بچاؤ ہو سکے. پھر لامالہ ان خون پتلا کرنے کی دوائیوں لینے کے ساتھ آپ کسی درجے میں بلیڈنگ کے رسک پہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو کچھ ہدایتوں کو فالو کرنا پڑتا ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں، اور یا کسی اور پروسیجر سے جانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اس کے متعلق بتانا ہوتا ہے. بہرحال تو یہ میں نے کچھ ٹچ کر رہا ہوں، تفصیلاً جاؤں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے اس بات میں، اس لیے میں زیادہ. دوسری جو کم نوعیت کی دھڑکنیں ہیں ان میں کیفیات کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا یا گرنے کی کیفیت ہو جانا. اس موضوع کو اس لیے ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو وقتی ہوتا ہے، ای سی جی میں پک بھی ہو جاتا ہے کہ دھڑکن کم ہو گئی جس کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا اور یہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ٹھیک ہو گئے. ایسے لوگوں میں بیٹری لگانی بڑی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے وقت کے ساتھ آپ کے دھڑکن کا وہ جو بجلی کا نظام ہے وہ اس حد تک متاثر ہو جاتا ہے کہ اب اس میں یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ اس کے مطابق جتنی آپ کی ضروریات ہیں اس کے مطابق کانٹریکٹ کر رہا ہو. ایک دم سے سلو دھڑکن ہو جاتی ہے. جس دوران یہ دھڑکن سلو ہوتی ہے دماغ کو خون رک جاتا ہے اور آپ کو آنکھوں کے اندر اور آپ گر جاتے ہیں. اچھا انیشلی جب یہ دھڑکن جا رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جیسے آپ کا بلب بالکل فیوز پہلے اس کی بجلی کی تار تھوڑا بہت جڑ کے جلا رہی ہوتی ہے، بجھا رہی ہوتی ہے، تو یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے. اس میں خطرہ یا کیا ہوتا ہے کہ پیس میکر لگا دیا جائے تو یو پی ایس کی طرح وہ پیس موجود ہے. جب آپ کی اپنی دھڑکن چل رہی ہے تو وہ پیس میکر نہیں چلتا، پیس میکر رک جاتا ہے. جب کبھی دھڑکن اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ دماغ کو خون جانا رک جاتا ہے تو یہ پیس میکر دل کو چلانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ اس خطرے سے نکل آتے ہیں کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ آپ کی دھڑکن کم ہو گئی، دماغ کو خون رکا اور آپ بے ہوش ہو گئے تو گرنے کا جو خطرہ ہے وہ اس سے آپ بچ جاتے ہیں. بہرحال بات بہت لمبی ہے، کمپلیکس بھی ہے. کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں. بالکل حاکم یدوونشی، یس سر انگلش لینگویج شوڈ بی مسٹ فار میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ میڈیکل پروفیشن. جی بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ انگلش، ہم ظاہر سی بات ہے انگلش کے جو بھی ہم ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ دونوں طرح کی آڈینس کو ہم کیٹر کر سکیں. کنکلوڈ میں اسی بات پہ کر رہا ہوں. کچھ دوست اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بات اردو میں، اور اردو کے حوالے سے آج یاد رکھیے گا آج کے دن 25 فروری 1948 کو اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا. تو اردو میں بالکل عوامی مفاد کی بنگش خان، بالکل یہی میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کے لیے کہ جتنی بھی عوامی معلومات کی ویڈیوز ہیں جو عام لوگوں کے لیے، میرے ان لوگوں کے لیے یہ پیج حالانکہ شروع ہوا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ میڈیکل نالج کے لیے میں نے شروع تھا، لیکن آپ لوگوں کی رائے، آپ لوگوں نے جتنا اس کو کیا، لوگوں تک پہنچایا اور انہیں فائدہ اٹھایا، اس سے میرا زیادہ انکلینیشن عوامی آگاہی والی چیزوں پہ زیادہ ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ ویڈیو اگر آپ میرے پیج سے اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے 80%، 70% ویڈیوز اردو میں ہوں گی. صرف 20-25% وہ بھی صرف جب
ان باکس میں مجھے ملک سے باہر کے اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ برائے مہربانی جو آپ اکیڈمک ویڈیو بناتے ہیں وہ انگلش میں بنا دیا کریں، تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی بات انگلش ہوتی ہے، تھوڑی اردو ہوتی ہے، جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمیں اس سے تھوڑا سا، تو امید ہے آپ لوگ اب برا نہیں منائیں گے انگلش ویڈیوز کا. انگلش ویڈیوز میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یقین مانیے اس وقت ہمارے پاکستان میں جتنی میڈیکل پروفیشن، چاہے وہ انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہو، وہ سب انگلش میں. تو ان بیچاروں کو، ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو تو پڑھنا ہی انگلش میں ہوتا ہے. تو امید ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ انگلش ویڈیو کیوں بنائی جاتی ہیں. باقی امید ہے کہ سب دیکھیں گے، اسی طرح اٹھاتے رہیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح ویڈیوز بناتے رہیں. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ. بہت